رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ قرآن کی دو آیتیں ہیں یہ۔ پہلی آیت سورہ ہود سورہ نمبر 11 سے اور آیت نمبر 22، اور اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے۔ یہ آیت سورہ ہود آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ناگزیر ہے، یعنی ضرور ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں ہیں، سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے بڑھ کر خسارے میں، سب سے بڑھ کر۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ نحل، یہ سورہ نمبر 11 تھی سورہ ہود، اب سورہ نحل سورہ نمبر 16۔ سورہ نمبر 16 میں بالکل ملتی جلتی آیت ہے، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ ضرور، بے شک، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہے۔ بالکل ملتی جلتی آیات ہے۔ ابھی دیکھیں، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون یا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ سورہ ہود میں یہ سب سے بڑھ کر نقصان میں، سورہ نحل میں یہ نقصان میں، سب سے بڑھ کر نہیں ہے لیکن نقصان میں ہیں، لیکن سورہ ہود میں سب سے بڑھ کر۔ اب اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کے لیے میں صرف آپ کے لیے پیچھے کی ان لوگوں کی ڈسکرپشن پڑھوں گا کہ یہ کون سے لوگ ہیں ان سے پچھلے آیات میں، اور آپ صرف اس کو غور سے سنیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کی خوبصورتی خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایسا کیوں ہے کہ یہاں پر سب سے بڑھ کر نقصان میں، یہاں پہ صرف نقصان میں۔ جہاں سب سے بڑھ کر نقصان میں، ان لوگوں کی ڈسکرپشن سنیں۔ یہ آیت نمبر 22 تھی، میں آیت نمبر 18 سے پڑھنا شروع کروں گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ دیکھیں، پہلے ہی بات ہوگی اس سے بڑھ کر، یعنی سب سے زیادہ ظالم وہی ہوگا۔ اب ان کا گناہ کیا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ گڑے، اتنا بڑا گناہ ہے ان کا۔ یہ پھر اگلی آیت میں ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، صرف خود نہیں گمراہ، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اب ان کا ٹاکرا اللہ سے ہو رہا ہے ڈائریکٹ، نعوذ باللہ، اتنا بڑا جرم۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا، خود جس کا اپنا نقصان ہو گیا اس سے بڑا اور کون نقصان اٹھا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہاں پہ کہا گیا ناگزیر کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں، سب سے بڑھ کر۔ یہ میں نے آپ کو سب سے زیادہ بڑھ کر نقصان، گھاٹے، خسارے میں لوگوں کی ڈسکرپشن ابھی آپ کو پڑھ کے سنیں۔ اب جہاں سب سے بڑھ کر نہیں، صرف خسارے میں، اب ان کا غور سے ذرا آپ ڈسکرپشن سنیں۔ یہ آیت نمبر 109 تھی، میں آیت نمبر 106 سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے۔ کفر تو یہاں پہ صرف کفر کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، وہاں تو الٹا اللہ کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اپنے لیے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، لیکن وہاں پہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے جہاں سب سے سبحان اللہ، وہاں پہ بڑا جرم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، لا ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارہ پائے۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا جہاں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں تھے، وہاں پر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے، جہاں پر صرف نقصان پہ تھے وہاں پہ خود کفر کر رہے تھے، جہاں پر سب سے بڑھ کر گھاٹے میں تھے وہاں پہ دوسروں کو راستے سے ہٹا رہے تھے، جہاں پر خود صرف نقصان تھا، وہاں صرف گھاٹے میں تھے وہاں پہ دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھ لیں ہر لفظ چن کے، اخسرون سب سے بڑھ کر، خاسرون صرف نقصان۔ اب دیکھیں قرآن نے، دیکھیں اگر میں اس آیت میں کہہ دیتا یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ بھی ٹھیک تھا، سب سے بڑھ کر نہ بھی کہتا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، زبان میں ان دونوں کو الٹ پلٹ بھی کر دیتے، اور آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ دیکھیں اپنے سیاق و سباق میں کتنی خوبصورتی سے، جیسے موتی ایک خوبصورت سا ڈیزائن بنایا، اس میں موتی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھے تو وہ ڈیزائن خوبصورت بن جائے، کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے تو خراب۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک ایک لفظ اپنے معنوں میں، سیاق و سباق میں کس طریقے سے موتیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، جس سے قرآن کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنا ان میں فرق ہے، یہ سورہ نمبر 11 تھی، وہ سورہ نمبر 16 ہے، اور قرآن 23 سالوں میں اتر رہا ہے، اور 1400 سال میں کسی نے بدلا نہیں۔ اس کے باوجود یہ ہمارے سامنے قرآن کی لغوی موضوعات نکل کے باہر آ رہے ہیں، قرآن کی خوبصورتی ہمارے اوپر آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے جو ہے قرآن نے ایک ایک لفظ کی رعایت رکھ کے یہ دکھایا کہ یہ کلام الل ٹپ کسی نے فضول رینڈملی بیٹھ کے صحرا میں نہیں لکھا تھا 1400 سال پہلے، ایک ایک لفظ سوچا سمجھا اپنی جگہ پہ رکھا ہوا، جہاں ضرورت تھی زور ڈالنے کی سب سے زیادہ، وہاں پہ سب سے زیادہ ہی اخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، جہاں پہ نہیں ضرورت تھی وہاں پہ خاسرون،
سبحان اللہ. یہ فرق ہمیں دکھاتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہوتا تو کتنے ایڈیشنز اس قرآن کے چھپ چکے ہوتے, ایک ہی وہی کلام شروع سے اب تک چلتا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یہ یقین والا ایمان دے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا, یہ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.